نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹییں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے مسواک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ ان کو اچھی طرح سماعت کر کے اس پر عمل شروع کریں، کیونکہ وضو کے فرائض کے بعد سنت کا ذکر کیا تھا، ان میں سے ایک سنت مسواک کا کرنا تھا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مسواک پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ حدیث پاک میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کے صاف کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو دیکھیں مسواک کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبوب سنت پہ بہت زیادہ عمل فرمایا ہے اور آپ کی یہ محبوب سنتوں میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ گھر میں تشریف لے کے جاتے تو آپ مسواک کرتے، جب سو کر اٹھتے تو بھی مسواک کرتے۔ یہاں دو سنتیں سمجھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ جب آپ سونے سے بیدار اٹھتے رات کے وقت یا صبح کے وقت یعنی قیلولے کے بعد، اس وقت بھی مسواک کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے اس وقت بھی مسواک فرماتے۔ تو گویا کہ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، سونے کے بعد مسواک الگ سنت ہے، وضو کے لیے الگ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بڑی تاکید کی ہے مسواک کی، اور فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے، جیسے ایک والدین اپنے اولاد کو کسی مشقت والے کام میں نہیں پڑنے دیتا، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے۔ تو آپ کی مشقت یعنی امت کی مشقت کو آپ نے برداشت نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں دو چیزوں کا ضرور حکم کرتا، ایک یہ کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت مشقت کے اندر نہ پڑتی تو میں ان دونوں چیزوں کا حکم کرتا۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہیں، یہاں تو ہر قسم کی مسواک میسر ہے۔ اگر آپ یورپین ملکوں میں چلے جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں مسواک ذرا مشکل سے ملتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے اور وہ جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے، وہ 70 درجے افضیلت والی نماز ہے جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہیں تو مسواک کرتے ہیں، سونے سے پہلے کرتے ہیں، سونے کے بعد کرتے ہیں، کھانے سے پہلے کرتے ہیں، کھانے کے بعد کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ بلکہ مزید آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسواک کو اپنے منہ مبارک میں لے کر چبایا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو اس محبوب سنت پہ عمل کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آخری وقت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک لے کر منہ کے اندر چبا کر اپنے والد محترم کو دی، تو انہوں نے بھی کی۔ تو گویا کہ یہ اتنی محبوب سنت ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو ہے علماء نے لکھا کہ 70 فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، جو مومن کی سب سے بڑی خواہش ہے، سب سے بڑی تمنا ہے کہ اس کا آخری وقت جو ہے وہ کلمے والی اللہ اس کو موت دے دے، ایمان والی اس کی موت دے دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی زبان پر آخری بات یہ کلمہ ہو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ تو مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ تو بہرحال اور اسی طرح کہ مسواک کے بارے میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یاد کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا کہ مسلمانوں کی ایک فوج کسی علاقے کے اندر جہاد کے لیے گئی،
تو وہاں کافی ٹائم گزر گیا لیکن وہاں پر جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہی. تو صحابہ آپس میں سوچنے لگے کہ کیا وجہ ہے. پھر وہاں کا جو چیف آف آرمی سٹاف تھا انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ جی آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں، کوئی تجویز دیں، کوئی ہمیں جو ہے بات بتائیں کہ یہ علاقہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط کا جواب لکھا جس میں فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا. تو یوں ہی صحابہ نے مل کر جب سوچا تو پتہ چلا کہ کئی دن سے ہم نے مسواک نہیں، یوں ہی مسواک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی. تو گویا سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ اگر مسواک کی سنت پہ عمل کریں گے، یہ کر کے دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کرے گا. علماء نے لکھا کہ بعض موقعوں پر مسواک کا کرنا سنت ہے، جیسے فرمایا کہ تلاوت قرآن کے لیے جب آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جائیں تو پہلے مسواک کریں. اس طرح فرمایا حدیث کو پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے جائیں تو اس وقت بھی مسواک کریں. اس طرح جب منہ کے اندر بدبو ہو تو اس وقت بھی مسواک کریں. اس طرح علم دین کو پڑھنے پڑھانے کے لیے جائیں اس وقت بھی مسواک کر کے جائیں. اس طرح جب اللہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، تو بھی مسواک کر کے پھر اللہ کا ذکر شروع کریں. اس طرح فرمایا کہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کریں، اور اسی طرح کسی بھی اچھی محفل میں جانے کے لیے جائیں تو اس وقت بھی مسواک کر کے جائیں. اس طرح فرمایا کہ بھوک اور پیاس کے وقت بھی جو ہے مسواک کی جائے. تو علماء نے لکھا کہ 70 فائدے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے، انسان کا جو نظام ہاضمہ ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے. بلکہ جدید دور نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسواک کرتے تھے. تو آج کی ہماری میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ دانتوں کو زیادہ صاف کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار مسواک کرنا یہ کیوں تھا. فرمایا کہ جتنے زیادہ تمہارے دانت صاف ہوں گے اتنے تم لوگ بیماریوں سے بچ جاؤ گے. تو جتنے اچھے دانت ہوں گے، صاف دانت ہوں گے، جو بھی آپ کہیں گے تو معدے کے اندر بیماری نہیں جائے گی. تو اس لیے میڈیکل سائنس نے یہ ریسرچ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کرتے تھے. تو اسی طرح سب سے بڑا فائدہ آپ نے سن لیا ہے کہ جو انسان کو مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ نصیب کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ جو ہے اس کا اہتمام رکھیں، اور آپ کو مسواک پکڑنے کا اور کرنے کا جو سنت طریقہ وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گا. یہ مسواک ہے، یہ دیکھیں ایک بلش کے برابر ہونی چاہیے، ایک بلش یعنی جس کو ہم ایک گٹ کہتے ہیں، اور ایک انگلی کے برابر یہ موٹی ہونی چاہیے. اور اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کو ایسے کریں، 3 انگلی اس کے اوپر رکھیں، اور یہ انگوٹھا اس کے اوپر ایسے رکھیں. اس طرح آپ رکھیں گے تو پھر اس کا سنت طریقہ، پہلے آپ اس کو دھوئیں گے، پھر آپ کو دائیں طرف اوپر کے دانتوں میں اور نیچے کے دانتوں میں پھر اس کو دھو لیں، پھر بائیں جانب اوپر کے دانتوں میں اور پھر نیچے کے دانتوں میں. مسواک کو دانتوں میں کرنا ہے اور اس کا جو تالو ہے اس کے اندر کرنا ہے. تو یہ اہتمام کے ساتھ آپ کریں گے انشاءاللہ. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت پہ عمل ہوگا، اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے کہ انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے. تو گھروں کے اندر ہماری عورتوں سے بھی، ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اس مبارک کو سنت کو نہ چھوڑیں. جو حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے دانتوں میں درد رہتا ہے، دانوں میں درد رہتا ہے، وہ زیتون کی مسواک استعمال کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ نے زیتون کی مسواک کو استعمال کیا ہے، یا آپ نے جو پیلو درخت ہے اس کی، یا آپ کیکر، دیسی کیکر ہے اس کی استعمال کریں، نیم کی جو ہے مسواک استعمال کریں، ٹالی کی کریں، کوئی بھی کریں. لیکن اگر آپ زیتون کی کریں گے تو انشاءاللہ یہ دانتوں کا درد، دانوں کا درد، ان سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، آگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ بات کو آگے تک پہنچائیں. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.